یہ ایک کہانی ہے طاقت کے نشے میں چور بدمست ہاتھی اور ایک کمزور پرندے کی، جس نے اپنی فراست سے اس کو ہرایا۔ کہا جاتا ہے کہ یمرانہ نامی ایک پرندے نے زمین پر ایک گھر بنایا۔ جس راستے پر اس نے گھر بنایا تھا وہ ہاتھی کا رہ گزر تھا۔ ہاتھی پانی پینے کے لیے ادھر آیا جایا کرتا تھا۔ یمرانہ نے وہاں انڈے بھی دیے۔ حسب عادت ایک روز ہاتھی کا وہاں سے گزر ہوا۔ وہ پانی پینے کے لیے چشمہ کے پاس جا رہا تھا کہ اس نے اس پرندے کے گھر کو اپنے پیروں تلے رون دیا اور اس کے انڈوں کو چکنا چور کر دیے اور اس کی چوزوں کو مار ڈالا۔ اس نے جب یہ بری حالت دیکھی تو سمجھ گیا کہ یہ تکلیف اسے ہاتھی ہی سے پہنچی ہے، کسی دوسرے سے نہیں۔ چنانچہ وہ اڑ کر اس کے سر پر جا بیٹھا اور رونے لگا۔ پھر کہنے لگا، علی جا، تم نے میرے انڈے کیوں توڑ دیے اور میرے چوزوں کو کیوں مار ڈالا؟ حالانکہ میں تمہارا پڑوسی ہوں۔ کیا تم نے مجھے یہ اپنے مقابل حقیر سمجھ کر کیا ہے یا میری تذلیل مقصود تھی؟ ہاتھی نے کہا، ہاں، میں نے اسی لیے یہ سب کیا ہے، بلکہ تمہارے گھونسلے سے جنگل کے وجود کو خطرہ لاحق تھا۔ وہ ہاتھی کے پاس سے پرندوں کے جھنڈ کے پاس گیا اور ان سے ہاتھی سے پہنچنے والی تکلیف کا ذکر کیا۔ پرندوں نے اس سے کہا، ہم اس سے بدلہ نہیں لے سکتے، چونکہ ہم پرندے ہیں، ہماری کیا حیثیت؟ یمرانہ نے چیلوں اور کوؤں سے کہا، میری یہ خواہش ہے کہ تم لوگ وہاں چل کر اس کی آنکھیں پھوڑ ڈالو، پھر اس کے بعد میں ایک دوسری تدبیر کروں گا۔ انہوں نے اس کی بات مان لی اور ہاتھی کے پاس چل پڑے۔ وہ ہاتھی کی آنکھوں کو اپنی چونچ سے زخمی کرتے رہے، یہاں تک کہ اس کی دونوں آنکھیں چلی گئیں۔ وہ کھائے پیے بغیر یوں ہی پڑا رہا، اس جگہ پر جو کچھ میسر آتا کھا لیتا۔ جب اس پرندے کو ہاتھی کی اس حالت کا علم ہوا تو ایک تالاب کے پاس آیا جس میں بے شمار مینڈک تھے۔ ان سے خود کو پہنچنے والی تکلیف کا ذکر کیا۔ مینڈکوں نے کہا، اس قدر بڑے ہاتھی کے مقابلے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہماری اس کے مقابل کیا حیثیت؟ پرندے نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ قریب ہی ایک گڑھے کے پاس چلو اور وہاں ٹر ٹر کرنے لگو۔ ہاتھی جب تمہاری آوازیں سنے گا تو اسے وہاں پانی کی موجودگی کا یقین ہو جائے گا۔ اس طرح وہ گڑھے میں گر پڑے گا۔ مینڈکوں نے اس کی بات مان لی اور اس گڑھے میں اکٹھا ہو گئے۔ ہاتھی نے مینڈکوں کی پکار سنی تو پیاس کے مارے آگے بڑھا اور اس گڑھے میں گر پڑا۔ یمرانہ پرندہ اس کے سر پر بیٹھ کر رقص کرنے لگا اور یہ کہنے لگا، اے بدماش، اپنی طاقت کے نشے میں چور، مجھے حقیر سمجھنے والے، دیکھا تیری بھاری جسم کے مقابلے میں میرے کمزور جسم کے باوجود کیسی بڑی تدبیر میں نے کی ہے۔ مزید دانش و حکمت کی باتیں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔